السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیا حال ہے؟ بتائیے وہ کوشچن جو ابھی لاسٹ لیکچر میں نے آپ کو دیا تھا، وہی ٹرائل بیلنس والا کوشچن، ایڈجسٹمنٹس، پروفٹ ڈسٹریبیوشن اسٹیٹمنٹ ہو گیا؟ مشکل سے؟ نہیں، مشکل آنی نہیں چاہیے تھی. ڈسکشن بورڈ، ہاں بالکل، ڈسکشن بورڈ کا سہارا بہت ضروری ہے آپ لوگوں کے لیے، اور جہاں پر کوئی پرابلم آئے آپ نے انہی کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے؟ آئی ڈو بلیو کہ آپ نے آسانی سے کر لیا ہوگا. ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ نہیں جی، اب نیکسٹ جو آج ہم نے چیزیں ڈسکس کرنی ہے وہ پارٹنرشپ میں چینجز سے متعلق جو اکاؤنٹنگ کی جاتی ہے انہیں ڈسکس کرنا ہے. اب پارٹنرشپ فرم میں چینجز کا مطلب یہ ہے کہ یا تو کوئی نیا پارٹنر فرم میں آ گیا، یا کوئی ایگزسٹنگ پارٹنر ریٹائر ہو گیا، یا کوئی پارٹنر اللہ کو پیارا ہو گیا. تو پارٹنرشپ کی کانسٹیٹیوشن یعنی کہ پارٹنرشپ ڈیڈ تو تبدیل ہو جائے گی نا. اب اس تبدیلی کو اکاؤنٹنٹ کس طرح سے اکاؤنٹ فار کرتا ہے بکس آف اکاؤنٹس میں، یہ ہمیں سیکھنا ہے آج. اس میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایڈمیشن آف اے نیو پارٹنر. تو جی، جب نیا پارٹنر کسی بھی فرم میں شامل کیا جاتا ہے تو کچھ اکاؤنٹنگ ایشوز اکاؤنٹنٹ کو فیس کرنا پڑتے ہیں، جن میں پہلا ایشو چینج آف پروفٹ شیئرنگ ریشو، دوسرا ایشو ری ویلیویشن آف ایسٹس اینڈ لائبلٹیز، یا اسے ری ویلیویشن آف نیٹ ایسٹس بھی ہم کہہ سکتے ہیں. تیسرا ایشو کیلکولیشن آف گڈ ول. فورتھ ایشو اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ آف گڈ ول. یہ چار ایشوز ہیں جو کہ اکاؤنٹنٹ کو دیکھنا ہوتے ہیں وائل ڈوئنگ اکاؤنٹنگ. ان سب سے پہلے ایک بات آ جاتی ہے جسے بعض اوقات کچھ بکس ایک ایشو کے طور پر بھی شو کرتی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کوئی ایشو نہیں ہے، سمپل سی بات ہے کہ انٹروڈکشن آف کیپٹل انٹو دا بزنس. وہ جو انٹروڈکشن آف کیپٹل انٹو دا بزنس ہے وہ ویسا ہی ہے جیسا کہ کسی بھی کاروبار کو شروع کرنے کے لیے کاروبار کا مالک کاروبار میں پیسے لے کر آتا ہے. بہرحال اس پر ہم پہلے بات کر لیتے ہیں. تو انٹروڈکشن آف کیپٹل بائی دا نیو کمنگ پارٹنر ان ٹرمز آف کیش ہے اگر تو سمپلی کیش اکاؤنٹ ڈیبٹ، نیو پارٹنرز کیپٹل اکاؤنٹ کریڈٹ. اور اگر نیا آنے والا پارٹنر کیش کی بجائے کوئی اپنے پرسنل ریسورسز کاروبار میں لے کر آتا ہے ان ٹرمز آف سٹاکس اور پلانٹ اینڈ مشینری یا کوئی بھی ایسٹ، تو اس کے لیے اکاؤنٹنگ انٹری کیا ہوگی؟ سٹاکس ڈیبٹ، فرنیچر ڈیبٹ، مشینری ڈیبٹ اور نیو پارٹنرز کیپٹل اکاؤنٹ کریڈٹ. لیں جی، یہ پہلا ایشو تو اتنا صحیح تھا کہ کاروبار میں نیا آنے والا جو بھی اپنے ریسورسز لے کر آئے گا اس کے لیے ہم کیا اکاؤنٹنگ کریں گے. نیکسٹ جو ایشو آتا ہے وہ ہے جی چینج ان پروفٹ شیئرنگ ریشو. تو جی یہ پروفٹ شیئرنگ ریشو میں جو چینج ہے یہ بزنس میں فرم میں نئے پارٹنر کے شامل ہونے کے بعد ہو رہی ہے. جب تک تو نیا پارٹنر بزنس میں شامل نہیں ہوا تھا، پرانے پارٹنرز اپنی ایگریڈ پروفٹ شیئرنگ ریشو میں چل رہے تھے. اب چونکہ نیا ایک پارٹنر آ گیا بزنس میں، اب پروفٹ شیئرنگ ارینجمنٹ تو چینج کرنا ہی ہوگا نا. تو وہ پروفٹ شیئرنگ ارینجمنٹ میں ہماری پروفٹ شیئرنگ ریشو بھی آ جایا کرتی ہے. دیکھیے when I talk about profit sharing arrangement، تو پروفٹ شیئرنگ ارینجمنٹ میں وہ تینوں باتیں آ جائیں گی جو کہ آپ نے پروفٹ ڈسٹریبیوشن کے وقت کی. کیا تھی؟ انٹرسٹ آن کیپٹل آف دا پارٹنرز، پارٹنرز سیلری
اینڈ پروفٹ شیئرنگ ریشو. تو اب جب نیا پارٹنر بزنس میں شامل ہوگا تو ڈیفینیٹلی ہم انٹرسٹ آن کیپٹل کے اوپر بھی بات کریں گے, ہم پروفٹ شیئرنگ ارینجمنٹ میں پارٹنر کی سیلری کے ریفرنس میں بھی بات کریں گے کہ اب نئے پارٹنر کے آنے کی وجہ سے کس کس پارٹنر کی کتنی ٹائم ڈیووشنس ہیں ٹورڈ دا بزنس. اور اسی طرح سے پروفٹ شیئرنگ ریشو کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے کہ پروفٹ شیئرنگ ریشو اب کس طرح کی ہونی چاہیے among the partners. سو یہ پروفٹ شیئرنگ ریشو جو تبدیل ہوگی اور نئی پروفٹ شیئرنگ ریشو بنے گی, اس کی کیلکولیشن اب ہم سیکھیں گے. لین جی ایزیوم کرتے ہیں کہ اولڈ پارٹنرز اے اینڈ بی 3/5 اور 2/5 کی ریشو میں شیئر کر رہے تھے. سی ایک نیا پارٹنر بزنس میں شامل ہوا جس کے ساتھ ایگری کیا گیا کہ اس کو 1/6 آف دا پروفٹ شیئر دیا جائے گا. کوشچن از دس کہ واٹ ول بی دا نیو پروفٹ شیئرنگ ریشو. لیں جی ہمارے پاس سی کو 1/6 پروفٹ میں سے شیئر دینے کے بعد اے اور بی کے لیے 5/6 حصہ بچے گا. اس کی آپ کیلکولیشن دیکھ رہے ہیں سلائڈ پر کہ 1 - 1/6 از اکول ٹو 5/6. اب یہ 5/6 کا جو پروفٹ ہے یہ اے اور بی دونوں میں ڈیوائڈ ہونا ہے. اب اے اور بی دونوں میں اس کو ڈیوائڈ کرنے کے لیے ہم ان کی اولڈ شیئرنگ ریشو کو یوز کریں گے. تو جب ہم ان کی اولڈ شیئرنگ ریشو کو یوز کریں گے 5/6 کو ڈیوائڈ کرنے کے لیے تو کیلکولیشن کچھ یوں نظر آئے گی. اے کو 5/6 میں سے 3/5 حصہ دیا جا رہا ہے اور بی کو 5/6 میں سے 2/5 شیئر دیا جا رہا ہے. اب 5/6 into 3/5 gives us 3/6 and 5/6 into 2/5 gives us 2/6. And as far as C is concerned, C کا حصہ 1/6 ہم نے پہلے ہی ایگری کر لیا ہوا تھا, وہ 1/6. اب C کا شیئر جب ان میں شامل کیا تو ہماری نیو پروفٹ شیئرنگ ریشو ہو گئی 3/6, 2/6 اینڈ 1/6. سو ٹوٹل آ گیا 3:2:1. تھوڑی سی میتھمیٹیکل کیلکولیشن کو کمپلیکس صورتحال میں بعض اوقات پیش کیا جاتا ہے. میں چاہوں گا کہ وہ بھی کیلکولیشن ہم سیکھ لیں. یہی اسی طرح کی ریشو ڈویژن میں لائک اے اور بی 3:2 اور سی کا شیئر اب 1/4 ہے. 1/4 اگر سی کو اپنے شیئر دینا ہے تو اے اور بی کے لیے باقی کیا بچا؟ ایگزیکٹلی دیکھ لیجئے سلائڈ پر 1 - 1/4 از اکول ٹو 3/4. یہ اے اور بی کے لیے آپ کے پاس شیئر ہے. اب اس کو جب اے اور بی کی ریسپیکٹو پروفٹ شیئرنگ ریشو میں ڈیوائڈ کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 3/4 into 3/5 that is equal to 9/20 and 3/4 into 2/5 is equal to 6/20 and 1/4 into یہاں پر رک جائیں, اس کو کیوں ہم انٹو کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ دیکھیے 9/20 6/20 اور سی کا جو 1/4 حصہ ہے اگر اس کو ہم اس کے نیچے 1/4 کر کے لکھیں گے تو ڈینومینیٹر سیم نہیں ہوگا. ارلی کلاسز میں آپ نے یہ چیز پڑھ رکھی ہے کہ ڈینومینیٹر جو ہیں وہ ایکول ہونا ضروری ہے. لہذا سی کے حصے جو 1/4 شیئر ہے اس کا ڈینومینیٹر 20 کرنے کے لیے آپ
انٹو کریں گے 5/5. سو جناب اب سی کا شیئر بن گیا 5/20. سمپلیفائی کریں بھلے تو وہی آ جائے 1/4, لیکن ہمیں ریشو کے اندر اسے لکھنا ہے, تو اس ریشو میں اس کو لکھنے کے لیے اسے ہمیں 5/5 کرنا پڑا. لہذا اب نیو پروفٹ شیئرنگ ریشو ہمارے پاس آ گئی 9:6:5. لیکن جی یہ کیلکولیشنز جو پروفٹ شیئرنگ ریشو کے تبدیل ہونے کی وجہ سے کرنا پڑتی ہیں, ذرا سی آپ توجہ دیں تو یہ وہی ہیں جو کہ آپ نے بچپن میں پڑھ رکھی ہیں اپنے میتھمیٹکس کے سبجیکٹ میں. ایسا ہی ہے نا, ایک حصہ کسی کو دے دیا تو باقی 2 کے لیے کتنے حصے بچے, اور وہ جو 2 کے لیے حصے بچے ان کو ہم نے ان دونوں کی پروفٹ شیئرنگ ریشو میں ڈیوائڈ کر دیا, تو ہمارے پاس نئی پروفٹ شیئرنگ ریشو آ گئی. ہم نے ابھی تک جو اے اور بی میں ڈویژن کی ہے وہ ان کی اپنی پرانی والی پروفٹ شیئرنگ ریشو میں اس حصے کی ڈویژن کی ہے, لیکن ضروری نہیں کہ نئے پروفٹ شیئرنگ ارینجمنٹس میں یہ بات ایگری ہو جائے کہ ٹھیک ہے جی اولڈ پارٹنرز کی پرانی پروفٹ شیئرنگ ریشو میں ہی باقی ماندہ پروفٹ ڈسٹریبیوٹ ہوگا. ایک اور سچویشن بھی آ سکتی ہے, آئیے اس کی کیلکولیشن بھی دیکھ لیں. اے اور بی وہی 3:2 میں شیئر کر رہے ہیں, اور سی کو کہا کہ ہم آپ کو 1/4 شیئر دیں گے پروفٹ میں. لہذا اے اور بی کے لیے باقی پروفٹ کتنا بچ گیا 1 - 1/4 = 3/4. اب طے یہ پایا کہ اے اور بی اس 3/4 کو ایکولی ڈسٹریبیوٹ کریں گے اپنے مابین. لہذا 3/4 into 1/2 اے کا حصہ بنا which is 3/8, اور بی کا حصہ بھی بنا 3/4 into 1/2 یعنی کہ 3/8. کچھ مشکل تو نہیں ہو رہی کیلکولیشنز؟ سمپلی 3/4 کو اگر آپ نے ہاف کرنا ہے تو 1/2 کے ساتھ ہی آپ ملٹیپلائی کریں گے نا. تو جب 1/2 کے ساتھ کریں گے ملٹیپلائی تو 3 into 1 3, اور 4 into 2 جو ڈینومینیٹر میں ہے وہ آپس میں ملٹیپلائی کریں گے تو 4 into 2 8. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو آپ 3/8 حصہ دے رہے ہیں. صحیح. اب اے اور بی ان دونوں نے یہی مل کر فیصلہ کیا کہ جو ہم دونوں کے لیے حصہ ہوگا وہ اب ہم ایکولی ڈیوائڈ کریں گے. ٹھیک ہے جی, ہم ایسے کر لیتے ہیں. ہاں البتہ سی کا حصہ 1/4 ہی رہے گا, لیکن اگین یہاں پر مسئلہ آئے گا اس کے ڈینومینیٹر کو سیم کرنے کا. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اے کا حصہ 3/8 ہے, بی کا شیئر بھی 3/8. ہاں البتہ سی کا جو 1/4 ہے اس کے ڈینومینیٹر کو 8 کرنے کے لیے ہمیں 2/2 کرنا پڑ رہا ہے. لہذا سی کا شیئر 2/8 ہو گیا. اب 2/8 کو اگر آپ سمپلیفائی کریں تو بات وہی ہے 1/4 ہی ہے, لیکن ہمیں ڈینومینیٹر سیم کرنے کے لیے یہ پروسیجر اپنانا پڑ رہا ہے. لیں جی نیو پروفٹ شیئرنگ ریشو آپ کے پاس آ گئی 3:3:2 ریسپیکٹولی فار اے بی اینڈ سی. کلیئر ہو گیا آئی گیس پروفٹ شیئرنگ ریشو میں تبدیلی کو کس طرح سے کیلکولیٹ کیا جاتا ہے. دیکھیے سمپل میتھمیٹیکل کیلکولیشن ہے, یہاں پر اکاؤنٹنگ کو بدنام مت کیجیے گا پلیز. اکاؤنٹنگ تو ابھی شروع ہونی ہے ایڈمیشن آف دا نیو پارٹنر کی صورت میں. آپ اس کیلکولیشن کی وجہ سے اگر کہیں کہ او پارٹنرشپ بہت مشکل چیز ہے, نہیں بھائی ایسا نہ کہیں پلیز. یہ کیلکولیشن تو میتھمیٹکس کی کیلکولیشن ہے, اس میں پارٹنرشپ کی اکاؤنٹنگ کے مشکل ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے,
اگر یہ کیلکولیشن نہیں سمجھ آئی تو اس کو آپ پریکٹس کیجیے گا, انہی تینوں ایگزامپلس کو آپ پریکٹس کیجیے گا دوبارہ سے, اور پھر بھی اگر سمجھنا ہے تو ڈسکشن بورڈ کو ضرور کہیے گا کہ جی ہمیں یہ ایک مرتبہ دوبارہ سمجھا دیں. کلیئر؟ آئی گیس یہ بڑی سادہ سی کیلکولیشن ہے, سمجھ آنا چاہیے. ایک اور ریشو سے متعلق کیلکولیشن میں ابھی آپ کو کروا دیتا ہوں, اس کی اپلیکیشن نیکسٹ ٹاپک میں آئے گی. وہ ہے سیکریفائس ریشو کیا ہوتی ہے. دیکھیے سیکریفائس کے لٹرل میننگز کیا ہیں, کس نے کتنی قربانی دی. اب اولڈ پارٹنرز 3:2 میں شیئر کر رہے تھے, جو کہ سی کے ایڈمیشن کی وجہ سے 3:3:2 ہو گئی. ایسا ہو جانے کی صورت میں کیا اے نے سیکریفائی نہیں کیا ہوگا؟ کہاں اس کو 5 میں سے 3 حصے مل رہے تھے, اب اس بیچارے کو 8 میں سے 3 حصے مل رہے ہیں. ٹوٹل پروفٹ کے 8 ٹکڑے کیے, اس میں سے 3 حصے اس کو مل رہے ہیں, اور کہاں پہلے اس کو ٹوٹل پروفٹ کے 5 ٹکڑوں میں سے 3 حصے مل رہے تھے. میری بات کو فالو کر رہے ہیں؟ تو بتائیے اگر میں ایک بریڈ کی سپوزلی 5 حصے کروں اور ان میں سے 3 حصے آپ کو دے دوں, اور دوسری بریڈ کے 8 حصے کروں اور ان 8 حصوں میں سے 3 حصے آپ کو دے دوں, تو بتائیے کس والے کیس میں حصے کا سائز بڑا ہوگا؟ ڈیفینیٹلی جہاں پر میں نے 5 حصے کیے تھے اس بریڈ کے, وہیں پر جو 3 حصے ہوں گے وہ سائز میں بڑے ہوں گے نسبتاً اس کے جہاں پر میں نے بریڈ کے 8 حصے کیے تھے اور پھر ان میں سے دیے آپ کو 3 ہی تھے. فالو کر گئے؟ آپ یہ نہ کہیں کہ پہلے بھی اس کو 3 حصے مل رہے تھے, اب بھی اس کو 3 حصے مل رہے ہیں, تو مل تو 3 حصے رہے ہیں. پہلے اس کو 5 میں سے 3 حصے مل رہے تھے, اب اس کو 8 میں سے 3 حصے مل رہے ہیں. اسی بات کو میں یوں بھی سمجھا دیتا ہوں کہ 5 میں سے 3 حصے کا مطلب 60% آف دا پروفٹ ہے. نہیں ایگری کرتے تو کیلکولیٹر نکالیے, لکھیے 3/5% کیا آتا ہے 60%. تو پہلے اس کو 60% مل رہا تھا حصہ, اب اگر 8 میں سے 60% دیں تو 4.8 حصہ ملنا چاہیے اس کو, جبکہ آپ اس کو 8 میں سے 3 دے رہے ہیں. تو بتائیے سیکریفائس ہے یا نہیں اس کی طرف سے؟ ہاں. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس سیکریفائس کی ریشو ان بٹوین اے اینڈ بی, یعنی کہ اولڈ پارٹنرز کس ریشو میں سیکریفائس کر رہے ہیں. فالو کیا بات کو؟ یہ کانسیپٹ کی بات تھی. اب آگئی بات میتھمیٹکس کی کہ آپ نے سیکریفائس ریشو کیلکولیٹ کیسے کرنی ہے. اس کا بڑا آسان طریقہ ہے, ذہن میں رکھیے اولڈ مائنس نیو. تو اولڈ ریشو میں سے آپ نے نیو ریشو کو جب سبٹریکٹ کرنا ہے تو آپ کے پاس جو ریزلٹ آئے گا وہ سیکریفائس ریشو کا ہوگا. اولڈ ریشو مائنس نیو ریشو از اکول ٹو سیکریفائس ریشو. تو جی یہ جو ابھی میں نے آپ کو 2 ریشوز دی, اولڈ ریشو اور نیو ریشو, ان کی دیکھتے ہیں سیکریفائس ریشو کیا ہوگی. اولڈ ریشو ہے ہمارے پاس 3/5 اینڈ 2/5 اے اور بی کے لیے ریسپیکٹولی, اور نیو ریشو ہے ہمارے پاس 3/8 اینڈ 3/8 اینڈ 2/8 اے بی اینڈ سی کے لیے ریسپیکٹولی. ہم نے جو سیکریفائس ریشو کیلکولیٹ کرنا ہوتی ہے وہ اولڈ پارٹنرز کی ہوتی ہے صرف. نیو پارٹنر کی تو کوئی سیکریفائس نہیں ہے, اس کو تو گین ہی گین ہے. یا یوں کہہ لیجئے کہ نئے پارٹنر کے آنے کی وجہ سے اولڈ پارٹنرز نے کیا سیکریفائی کیا, یہ ہم
کیلکولیٹ کرنے جا رہے ہیں اور کس ریشو میں سیکریفائی کیا. تو دیکھیے گا اولڈ ریشو مائنس نیو ریشو اے کے لیے کیا ریزلٹ دیتی ہے. 3/5 مائنس 3/8 LCM کے ذریعے سے اس کا ریزلٹ نکالیں گے. اب LCM تو آپ نے پڑھا ہوگا نا میتھمیٹکس میں. 40 اس کا LCM آیا اور پھر 24 مائنس 15 ہمارے پاس آ گیا 9/40. اور اب ہم B کی سیکریفائس ریشو کیلکولیٹ کرتے ہیں. وہ تھی جناب 2/5 مائنس 3/8 یعنی کہ اولڈ مائنس نیو. LCM 40 اور 16 مائنس 15 ہمارے پاس ریزلٹ آیا 1/40. سو A اینڈ B کی سیکریفائس ریشو جو ہے 9:1 ہے. A زیادہ سیکریفائی کر رہا ہے, B کم سیکریفائی کر رہا ہے. اب اسی ریشو پر بیس کر کے ہم نے ایک اکاؤنٹنگ کرنی ہے بعد میں. تو بھائی اب یہ ریشو بھی پیورلی میتھمیٹکس سے متعلق ریشو ہے, یہاں پر بھی اکاؤنٹنگ کو دوش نہیں دینا, جذباتی ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے, اکاؤنٹنگ کی بات تو ابھی ہوئی نہیں آپ کو کہ سر پارٹنرشپ اکاؤنٹ تو بہت مشکل چیز ہے. اکاؤنٹنگ جب آئے گی تب آپ مجھے کہیے گا کہ یہ چیزیں مشکل ہیں اور سمجھ نہیں آ رہی. میتھمیٹکس کی جہاں تک بات ہے بیٹا, آپ لوگوں کو میتھمیٹکس کا نالج اپلائی کرنا ہوگا. کلیئر؟ تو ہم نے نئی پروفٹ شیئرنگ ریشو بھی کیلکولیٹ کر لی اور ہم نے سیکریفائس ریشو بھی کیلکولیٹ کر لی. اب نیکسٹ ایشو جو ہمیں فیس کرنا ہے ایڈمیشن آف دا نیو پارٹنر کے کیس میں, وہ ہے ری ویلیویشن آف نیٹ ایسٹس. ہم نیٹ ایسٹس یعنی کہ ایسٹس مائنس لائبلٹیز, یا آپ اس کو کہہ لیں ری ویلیویشن آف ایسٹس اینڈ لائبلٹیز, یہ کہہ لیں. ہم ایسٹس اینڈ لائبلٹیز کو ری ویلیو کیوں کرتے ہیں؟ یہ ہم کس وقت کر رہے ہیں؟ جب نیا پارٹنر اس فرم میں حصہ دار بن رہا ہے, اس وقت کے یہ ایشوز ہیں. ہم کہتے ہیں جناب اس ڈیٹ پر جتنے بھی ایسٹس اینڈ لائبلٹیز ہیں ان کو ری ویلیو کریں کہ کیا جو بکس میں ان کی قیمت نظر آ رہی ہے وہی اس نئے پارٹنر کے آنے کے وقت ان ایسٹس کی اور لائبلٹیز کی قیمت ہے. چلیں میں آسانی پیدا کرنے کے لیے اب صرف ایسٹ بولوں گا, لائبلٹی فی الحال نہیں بولوں گا, بعد میں اس کو سمجھا دوں گا. نیا پارٹنر بزنس میں آیا, آپ کی بیلنس شیٹ میں لینڈ اینڈ بلڈنگ جو کہ آج سے 5 سال پہلے پرچیز کی تھی سپوزلی 100 روپے کی نظر آ رہی ہے, اس کی بک ویلیو 100 روپیز ہے. سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, ورنہ 100 روپے میں کون سی چیز ملتی ہے, سمجھانے کے لیے اس کو سمجھیے, آسان اگزامپل سے زیادہ اچھی سمجھ آتی ہے. 100 روپیز کی بک ویلیو آپ کی لینڈ اینڈ بلڈنگ کی موجود ہے بیلنس شیٹ میں جس دن سی آپ کی اس فرم میں نئے پارٹنر کے طور پر انٹروڈیوس ہو رہا ہے. آپ اکاؤنٹنگ کرتے ہیں ہسٹوریکل کاسٹ کنونشن کے مطابق, لہٰذا 5 سال پہلے 100 روپے میں خریدی ہوئی لینڈ اینڈ بلڈنگ آج بھی 100 روپے میں نظر آ رہی ہے, ایزیومنگ نو ڈیپریسیشن فار دا بلڈنگ. آپ آج کی ویلیو جب دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ تو 140 روپے کی ہو چکی ہے آج کی مارکیٹ ویلیو کے مطابق, 140 کی ہے. سپوزلی ہم اس کو ری ویلیو نہیں کرتے, سی کو ہم پارٹنر قرار دے دیتے ہیں اس بزنس کا, جس کے اندر بیلنس شیٹ میں 100 روپے کی لینڈ اینڈ بلڈنگ جو نظر آ رہی ہے اس کی فیئر ویلیو 140 روپے ہے.
اور سی کے ایڈمیشن کے ٹھیک اگلے دن، بات کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں میں، ٹھیک اگلے دن بزنس کو ختم کرنا پڑ جاتا ہے. سی جب پارٹنر بنا تھا اس وقت ہم نے ایگری کیا تھا کہ اس ایسٹ کی قیمت 100 روپیہ ہے. اب جب بزنس ختم کر رہے ہیں سی کہے گا جی میں تو پارٹنر ہوں اس کا، یہ جتنے کی بھی بلڈنگ بکے گی اس میں جو بھی پروفٹ ہوگا اس میں مجھے آپ حصہ دیں. بتائیے 5 سال اس بلڈنگ کا انتظار کیا اے اور بی نے، اور آج سی جب اس بزنس میں شامل ہو گیا تو اس 40 روپے کی انکریز کا بینیفٹ سی بھی لے رہا ہے. کیوں؟ سی کو کیا حق حاصل ہے اس 40 روپے کے پروفٹس کا بینیفٹ انجوائے کرنے کا؟ نہیں. یہ وجہ ہے کہ ہم جب بھی ایڈمیشن کریں گے کسی نئے پارٹنر کا اپنی فرم میں تو اپنی فرم کے تمام ایسٹس کو ری ویلیو کر کے ایک فگر دیں گے جو کہ ہماری آج کی ویلیو بنتی ہے، اور پھر اس بزنس میں ہم سی کو کہیں گے کہ آؤ اب آپ شامل ہوں. اب وہ جو ری ویلیو کی وجہ سے گین ہوگا 40 روپے کا، اس گین پہ حق ہے اولڈ پارٹنرز اے اینڈ بی کا، صرف سی کا کوئی حق نہیں ہے اس میں. لہذا اس ری ویلیویشن گین کو اے اور بی کے کیپٹل میں ٹرانسفر کیا جائے گا. ابھی اس کی اکاؤنٹنگ میں آپ کو سمجھاؤں گا، اچھی سمجھ آ جائے گی. فی الحال آپ اس کو ایک سادہ انداز سے سمجھیے کہ اے اور بی میں اس 40 روپے کے بینیفٹ کو ٹرانسفر کر دیا جائے گا. اب اگر اگلے ہی دن بزنس کو ختم کرنا پڑ رہا ہے تو اے اور بی تو اس 40 روپے کا حصہ لے چکے. اب اگر وہ لینڈ اینڈ بلڈنگ 140 کی بجائے 150 میں بک جائے تو اوپر کے جو 10 روپے ہیں، اوکے، اب ان 10 روپوں میں سی کا حق ہے. یعنی کہ ہم نے سی کے ایڈمیشن کے بعد یہ ایزیوم کیا ہے کہ وہ فرم ڈیزالو ہو رہی ہے، اور سی کے ایڈمیشن کے بعد جب وہ فرم ڈیزالو ہو رہی ہے تو ہم نے لینڈ اینڈ بلڈنگ کو سیل کیا. اگر تو 140 کی 140 میں بکتی ہے تو پھر تو زیرو پروفٹ ہوا نا، کیونکہ ہم اس فرم کی بیلنس شیٹ میں اس کو 140 پر شو کر چکے ہیں. گاٹ اٹ؟ ہم اے اور بی کی جو فرم تھی اس میں اب 140 روپے پر اس لینڈ اینڈ بلڈنگ کو شو کر چکے ہیں اور 40 کا پروفٹ اے اور بی کو دے چکے ہیں. اب اگلے ہی دن وہ فرم جو ہے اے اور بی کی نہیں ہے، اے بی اینڈ سی کی ہے. اے بی اینڈ سی کی بیلنس شیٹ میں وہ لینڈ اینڈ بلڈنگ اب 140 روپیز کی نظر آ رہی ہے. اس کو آپ اگر بیچتے ہیں 140 کا تو اس کا مطلب زیرو پروفٹ، سی کو کچھ نہیں ملا، اے بھی انجوائے کر چکے. لیکن اب اگر یہ 150 کی بک جاتی ہے سپوزڈلی، تو اوپر کے جو 10 روپے ہیں اس پروفٹ میں اب سی کا حصہ ہے. اے بی اور سی تینوں اس 10 روپے میں اب انجوائے کریں گے. یہ بات فالو کر گئے آپ؟ یہ وجہ ہے کہ ہم ری ویلیویشن کرتے ہیں ایسٹس کی اور لائبلٹیز کی بھی. ہم لائبلٹیز کو بھی اسی طرح سے دیکھ لیتے ہیں کہ آج کی ڈیٹ پر ہم نے اپنے کریڈیٹرز کو، لینڈرز کو آج کے اکنامک سرکمسٹانسز کے مطابق اب کتنا پے کرنا ہے. آلدو اس میں کوئی ایسی چیز ایگریڈ لائبلٹی میں نہیں ہوتی کہ ہم کہیں جی ویلیو تبدیل ہو گئی ہے، لیکن بعض اوقات کچھ ایسی ہڈن لائبلٹیز ہوتی ہیں جسے کہ آپ ٹیکنیکل زبان میں کنٹینجنٹ لائبلٹیز بھی کہتے ہیں. آپ کو دراصل ابھی تک یہ چیز پڑھائی نہیں گئی، اس لیے میں اس پر زیادہ گفتگو نہیں کروں گا کہ کنٹینجنٹ لائبلٹی کیا ہے. اس کے
پورا اسٹینڈرڈ ہے جو کہ آپ کو انشاءاللہ تعالی فیوچر میں پڑھایا جائے گا. تو وہ کنٹینجنٹ لائبلٹی ہم اس وقت دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ہماری اوبلیگیشن بن گئی ہے جس ڈیٹ کو سی کا ایڈمیشن ہو رہا ہے. اب وہ چونکہ ابھی تک اکاؤنٹ فار نہیں ہوتی, اس کو آپ پھر اکاؤنٹ فار کر لیتے ہیں. اس کے لائبلٹی بننے کا نقصان اے اور بی اٹھائیں گے, سی نہیں اٹھائے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ اے اور بی کے زمانے میں کوئی ایسا ایونٹ ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ لائبلٹی یا وہ اوبلیگیشن ارائز ہوئی تھی, لیکن اس کو چند اصول پورے نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے لائبلٹی ریکگنائز نہیں کیا تھا, کنٹینجنٹ لائبلٹی تھی. اب اس کنٹینجنٹ لائبلٹی کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ تمام ریکوائرمنٹس پوری کر رہی ہے لائبلٹی کے طور پہ ریکگنائز ہونے کی, لہذا ہم اسے اس ڈیٹ پر ریکگنائز کریں گے. تو جب لائبلٹی ریکگنائز کریں گے تو لاس بھی آئے گا. وہ لاس جو ہوگا وہ کس کا ہوگا؟ اے اور بی کا. اب اگر اس کو ہم ٹھیک اگلے ہی دن پے کرتے ہیں تو اس کے پے کرنے کا جو لاس ہوگا سی کو نہیں ہوگا. ٹھیک بات؟ لیں جی, اب یہ کچھ ری ویلیویشن کی باتیں سمجھا چکنے کے بعد اس کی اکاؤنٹنگ کی طرف آتے ہیں. بنیادی کانسیپٹ آپ کو کلیئر ہے ری ویلیویشن کا کہ کیوں کی جاتی ہے, اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ ری ویلیویشن کا مطلب ہے ری ویلیویٹ کرنا. اس کے الفاظ میں اس کا مطلب موجود ہے. ری ویلیویٹ, دوبارہ سے ایک قیمت لگانا. اب دوبارہ سے جب آپ اس کو ایک قیمت لگا رہے ہیں تو کیا پرابیلٹیز ہیں؟ 3 پرابیلٹیز. نو چینج ان دا ویلیو, انکریز ان دا ویلیو اور ڈیکریز ان دا ویلیو. اب اکاؤنٹنٹ بنیے اور اس بات کو ٹرانسلیٹ کیجئے ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ میں. یہاں سے اب اکاؤنٹنگ شروع ہونے لگی ہے. ایسٹ میں اگر کوئی چینج نہیں ہے تو بتائیے کوئی اکاؤنٹنگ انٹری پاس کرنے کی ضرورت ہے؟ نو. آپ کا ایسٹ 100 روپے کا, آپ نے ری ویلیو کیا 100 روپے کا ہی ہے, تو بھائی 100 کا تو ریکارڈڈ ہے, آپ کو اب کوئی مزید اکاؤنٹنگ انٹری کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے. ایگریڈ؟ ہاں, البتہ اگر اس ایسٹ میں انکریز ہے تو بتائیے ایسٹ میں جب انکریز ہوتی ہے تو ایسٹ کو ڈیبٹ کرتے ہیں کریڈٹ؟ ہاں, ابھی تو پوچھنا میری زبان میں تھا, آپ نے کہہ دیا سر ڈیبٹ کرتے ہیں. ایسے ہی ہے نا, کیونکہ اتنی اکاؤنٹنگ تو آتی ہے ہمیں. انفیکٹ اکاؤنٹنگ ہمیں آتی ہے, سوچنے میں پرابلم ہے تھوڑی سی. اکاؤنٹنگ آتی ہے ہمیں, اور میں تو یہی کہوں گا کہ اکاؤنٹنگ بہت آسان ہے اگر آپ تھوڑا سا سوچیں, پروسیس کریں. یہاں پر یہ جو آپ کا سی پی یو ہے اس کو پروسیس کی عادت ڈالیں, ڈل نہ کریں اسے. آپ جب بھی اس کو پروسیس کریں گے تو ٹھیک ٹھیک آنسر لیں گے. سو انکریز ان ایسٹس کی وجہ سے آپ ایسٹ کو ڈیبٹ کریں گے, اور اگر ڈیکریز ہوتی ہے ایسٹ میں ری ویلیویشن کے وقت تو بتائیے ڈیفینیٹلی ایسٹ کو کریڈٹ کریں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہی 3 پرابیلٹیز ہیں. یہاں تو ایسٹ کی ویلیو میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی, کوئی انٹری نہیں. اگر ایسٹ کی ویلیو میں انکریز ہے تو ایسٹ کو ڈیبٹ کریں گے, اور اگر ایسٹ کی ویلیو میں ڈیکریز ہے تو ایسٹ کو کریڈٹ کریں گے. اسی طرح سے لائبلٹی کی بھی ہم پرابیلٹیز دیکھیں تو یہی 3 ہیں. If there is no change in the value of liability, no accounting entry is required at the time of revaluation. If there is an increase in the liabilities, existing liabilities جو ہیں ان میں increase ہے, تو liability کو credit کریں گے. یہ اصول ہم نے سیکھ رکھا ہوا. اور اگر تیسری probability ہے کہ liability کی ویلیو میں ڈیکریز ہو رہی ہے کسی بھی بنا پر, تو اب لائبلٹی کو آپ ڈیبٹ کریں گے. یہ تو بنیادی اکاؤنٹنگ کے ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ کے رولز ہیں نا. اچھا جی, ایک ایفیکٹ تو ہم نے دیکھ لیا, انکریز ہے ایسٹ میں تو ایسٹ کو ڈیبٹ کریں گے, کریڈٹ کس کو کریں گے؟
ڈیکریز ہے ایسٹ میں تو ایسٹ کو کریڈٹ کریں گے, ڈیبٹ کس کو کریں گے؟ انکریز ہے لائبلٹی میں تو لائبلٹی کو کریڈٹ کریں گے, ڈیبٹ کس کو کریں گے؟ اور ڈیکریز ہے لائبلٹی میں تو لائبلٹی کو ڈیبٹ کریں گے, کریڈٹ کس کو کریں گے؟ تو جناب ان چاروں سینیریو میں سیکنڈ افیکٹ ری ویلیویشن اکاؤنٹ کو دیا جائے گا. سو اب آپ دیکھیے اکاؤنٹنگ اینٹریز سلائڈ پر. انکریز ان ایسٹ کی صورت میں ایسٹ اکاؤنٹ ڈیبٹ اینڈ ری ویلیویشن اکاؤنٹ کریڈٹ. ڈیکریز ان ایسٹ کی صورت میں ری ویلیویشن اکاؤنٹ ڈیبٹ اینڈ ایسٹ اکاؤنٹ کریڈٹ. انکریز ان لائبلٹیز کی صورت میں ری ویلیویشن اکاؤنٹ ڈیبٹ اینڈ لائبلٹیز اکاؤنٹ کریڈٹ. اینڈ ڈیکریز ان لائبلٹیز کی صورت میں لائبلٹیز اکاؤنٹ ڈیبٹ اینڈ ری ویلیویشن اکاؤنٹ کریڈٹ. اس کو مزید اچھے طریقے سے سمجھنے کے لیے ایک اور سلائڈ دیکھیے پلیز. اس میں ڈائریکٹلی میں اب آپ کو اس ریزلٹ کو ٹی اکاؤنٹ کی صورت میں سمجھاؤں گا. سپوزلی انکریز ان ایسٹس ہیں جی ہمارے پاس 10,000 روپیز, ڈیکریز ان ایسٹس ہیں 2,000, انکریز ان لائبلٹیز ہیں 3,000 اور ڈیکریز ان لائبلٹیز ہیں 500 روپیز. اکاؤنٹنگ اینٹریز آپ دیکھ لیجئے. انکریز ان ایسٹ کی صورت میں ایسٹ اکاؤنٹ ڈیبٹ ری ویلیویشن اکاؤنٹ کریڈٹ 10,000. ڈیکریز ان ایسٹ کی صورت میں جو بھی اسپیسیفک ایسٹ ہوگا آپ اس کا نام لکھیں گے, سمپل نہیں آپ لکھیں گے ایسٹ, آپ نام لکھیں گے مشینری اکاؤنٹ یا بلڈنگ اکاؤنٹ جو بھی ہوگا. اینی ویز میں یہاں پر سمپل بات کو کر رہا ہوں کہ ڈیکریز ان ایسٹ کی صورت میں جو 2,000 روپیز کی ہے آپ ری ویلیویشن اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کریں گے اور ایسٹ اکاؤنٹ کو کریڈٹ کر دیں گے. اور انکریز ان لائبلٹی کی صورت میں ری ویلیویشن اکاؤنٹ ڈیبٹ اینڈ لائبلٹیز اکاؤنٹ کریڈٹ, جو بھی اسپیسیفک لائبلٹی ہوگی اس کا آپ نام لکھیں گے یہاں پر 3,000 روپیز سے. اور ڈیکریز ان لائبلٹی کی صورت میں آپ لائبلٹی اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کر رہے ہیں اور ری ویلیویشن اکاؤنٹ کو کریڈٹ کر رہے ہیں 500 روپیز سے. لیکن جی ایسٹ اور لائبلٹی کا تو جو اکاؤنٹنگ افیکٹ ہوگا وہ ان کے لیجر اکاؤنٹس میں جائے گا ہی, لیکن ہم اب اکاؤنٹنگ افیکٹ دیکھ رہے ہیں ری ویلیویشن اکاؤنٹ میں. لیکن جی ایسٹ اور لائبلٹی میں انکریز اور ڈیکریز کا یعنی کہ ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ کا جو بھی اکاؤنٹنگ افیکٹ ہوگا وہ تو ان کے اپنے اکاؤنٹ میں جائے گا, وہ تو کرنا ہی ہے ہم نے. لیکن اب یہاں پر جس چیز کو ہم نے سیکھنا ہے وہ نیا اکاؤنٹ ہے. کون سا؟ ری ویلیویشن اکاؤنٹ. تو ہمیں دیکھنا یہ کہ ری ویلیویشن اکاؤنٹ میں کیا ایفیکٹس ہوتے ہیں. آئیے ری ویلیویشن اکاؤنٹ کے ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ کو دیکھتے ہیں. اس میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ری ویلیویشن اکاؤنٹ کریڈٹ ہو رہا ہے انکریز ان ایسٹس کی وجہ سے 10,000 روپیز سے, اور ڈیکریز ان ایسٹ جو ہیں اس کے لیے آپ ری ویلیویشن اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کر رہے ہیں, لہٰذا ری ویلیویشن اکاؤنٹ کی ڈیبٹ سائڈ پر پوسٹ ہوگی. انکریز ان لائبلٹیز کی صورت میں بھی ری ویلیویشن اکاؤنٹ ڈیبٹ ہو رہا ہے, لہٰذا آپ دیکھیں وہ 3,000 روپیز آپ کو ری ویلیویشن اکاؤنٹ کی ڈیبٹ سائڈ پر نظر آ رہے ہیں. اور ڈیکریز ان لائبلٹیز کی صورت میں چونکہ ری ویلیویشن اکاؤنٹ کریڈٹ ہوا تھا لہٰذا ہم نے ڈیکریز ان لائبلٹیز کے 500 روپیز کو ری ویلیویشن اکاؤنٹ کی کریڈٹ سائڈ پر لکھ دیا. لیں جی اب کرنے کو کچھ بھی نہیں ہے, اس کو بیلنس کیجئے. بیلنس آتا ہے 5,500 اور اس 5,500 پر حق ہے اے اور بی اولڈ پارٹنرز کا, لہذا اس کو اولڈ پروفٹ شیئرنگ ریشو میں ہم ڈیوائڈ کریں گے جو کہ ہماری اگزامپل میں چل رہی ہے 3:2. تو اے کا حصہ بنے گا 5,500 into 3/5 3,300 روپیز, اور بی کا حصہ بنے گا 5,500 into 2/5 2,200 روپیز. اب اس کی اکاؤنٹنگ انٹری بھی دیکھ لیجئے کیونکہ اب یہ بہرحال پروفٹ ہے, لیکن اس پروفٹ کی اکاؤنٹنگ انٹری بتانے سے پہلے آپ کو یاد دلاؤں گا وہ بات جو کہ میں نے کیپٹل اکاؤنٹ اور کرنٹ اکاؤنٹ سمجھاتے وقت کی تھی. آپ کو یاد ہے میں نے کرنٹ اکاؤنٹ کی ڈیفینیشن آپ کو کیا بتائی تھی کہ یہ وہ اکاؤنٹ ہے جس میں ریئلائزڈ پروفٹس کی موومنٹ کو شو کیا جاتا ہے. اور ریئلائزڈ پروفٹس کے بارے میں میں نے کیا بتایا تھا کہ ریئلائزڈ پروفٹس وہ ہیں جو کہ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں سے نکلتے ہیں,
انکم اسٹیٹمنٹ سے نکلتے ہیں، یعنی کہ اس کی آؤٹ کم ہوتے ہیں. اب یہ جو پروفٹ ہوا بتاؤ کیا یہ ریئلائزڈ پروفٹ ہے؟ کیا یہ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں سے پروفٹ حاصل ہوا ہے؟ کیا یہ انکمز میں سے ایکسپینسز کو مائنس کر کے پروفٹ حاصل ہوا ہے؟ نہیں. اف ناٹ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ انریلائزڈ پروفٹ ہے. آپ کو معلوم ہو گیا فرق ریئلائزڈ اور انریلائزڈ پروفٹ میں؟ یہ وہ پروفٹ ہے جس میں سے ڈرائنگز نہیں ہوتی. ریئلائزڈ پروفٹ جو کہ انکم اسٹیٹمنٹ میں سے نیٹ پروفٹ کی شکل میں ہمیں حاصل ہوتا ہے، اس میں سے ڈرائنگز ہوتی ہیں، وہ کرنٹ اکاؤنٹ میں جاتا ہے اور کرنٹ اکاؤنٹ میں اس کے اگینسٹ ڈرائنگز لکھ دی جاتی ہیں. جو انریلائزڈ پروفٹ ہے وہ ہمیں ری ویلیویشن سے حاصل ہوا. تو جو انریلائزڈ پروفٹ ہوگا اس کو ہم کرنٹ اکاؤنٹ میں کبھی نہیں بھیجیں گے، اس کو ہم ڈائریکٹلی کیپٹل اکاؤنٹ میں بھیجیں گے. یاد رکھیے گا یہ بات. پروفٹ واٹ وی گیٹ بیکاز آف دا اپورڈ ری ویلیویشن آف ایسٹس اور ڈاؤنورڈ ری ویلیویشن آف لائبلٹیز. سادہ زبان میں ری ویلیویشن اکاؤنٹ کا جو پروفٹ ہے وہ اسی صورت میں ہوگا اگر ری ویلیویشن اکاؤنٹ کی کریڈٹ سائڈ ہیوی ہوگی. یہ سادہ زبان میں ہے. ری ویلیویشن اکاؤنٹ کی کریڈٹ سائڈ اگر ہیوی ہوگی تو ڈیبٹ سائڈ پر بیلنسنگ فگر آئے گی. اس کی نیچر کیا ہوگی؟ کریڈٹ نیچر. تو ری ویلیویشن اکاؤنٹ کی جو کریڈٹ نیچر کی بیلنس کی فگر ہے وہ آپ کے لیے پروفٹ کی فگر ہے. اور وہ کون سا پروفٹ ہے؟ انریلائزڈ پروفٹ. انریلائزڈ پروفٹ کو آپ کرنٹ اکاؤنٹ میں نہیں لے کر جائیں گے بلکہ کیپٹل اکاؤنٹ میں ڈائریکٹلی لے کر جائیں گے. سو اب اس پروفٹ آن ری ویلیویشن اکاؤنٹ کی ہم اکاؤنٹنگ انٹری دیکھتے ہیں کیا ہوگی. وہ ہوگی جناب ری ویلیویشن اکاؤنٹ ڈیبٹ اینڈ اولڈ پارٹنرز کیپٹل اکاؤنٹ کریڈٹ. اور یہ ری ویلیویشن پروفٹ اولڈ پارٹنرز میں ڈیوائڈ ہوگا اولڈ پروفٹ شیئرنگ ریشو میں، کیونکہ اولڈ پروفٹ شیئرنگ ریشو میں ہی اس کا ڈیوائڈ ہونا بنتا ہے. کلیئر؟ اس کیس میں ہمیں پروفٹ ہوا 5500 روپیز کا. مشکل تو نہیں لگا؟ بڑی سادہ سی بات، اور میرا خیال ہے بڑی سادگی میں ہی سمجھ آ گئی. بس جناب آپ ایک کام کیا کریں، اکاؤنٹنگ اور کیلکولیشنز کو الگ الگ سمجھا کریں. جب کیلکولیشنز کو آپ الگ سمجھیں گے تو آپ ڈیفینیٹلی اس کے اوپر زیادہ کنسنٹریٹ کر رہے ہوں گے کیلکولیشن کے اوپر. اور جب اکاؤنٹنگ کو الگ سے سمجھیں گے تو اب آپ صرف اکاؤنٹنگ پر کنسنٹریٹ کر رہے ہوں گے. جب ان دونوں کو مکس کریں گے تو آپ کی کنسنٹریشن جو ہوگی نہ کیلکولیشن کی طرف ہوگی نہ اکاؤنٹنگ کی طرف ہوگی. یہی اصول ہے اچھا اکاؤنٹنٹ بننے کا بھی. اور ایک اچھے اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے، اکاؤنٹنگ کے اچھے اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے آپ کو تمام وہ اصول اپنانے ہوں گے جو کہ ایک اچھے اکاؤنٹنٹ میں ہوتے ہیں، یا جن کو ایک اچھا اکاؤنٹنٹ اپناتا ہے. ٹھیک ہے؟ ہم ری ویلیویشن سمجھ چکے. اب نیکسٹ ایشو جو آتا ہے اس میں وہ آتا ہے گڈ ول کی کیلکولیشن کا. گڈ ول کی کیلکولیشن بڑی آسان سی ہے. میں ابھی آج آپ کو اس کی سمپل سی کیلکولیشن سمجھا دیتا ہوں. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر میں گڈ ول پر ڈیٹیل سے گفتگو کریں گے، جس میں کہ گڈ ول کیوں کیلکولیٹ کی جاتی ہے اور اس کا شیئر کیوں نیا آنے والا پارٹنر لے کر آتا ہے، وغیرہ وغیرہ ساری باتیں ہم نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ کریں گے. فی الحال گڈ ول کو کیسے کیلکولیٹ کیا جاتا ہے. تو جی گڈ ول کی کیلکولیشن کے لیے ہم
پچھلے چند سال کے پروفٹس کو ایوریج کرتے ہیں. ایوریج کرنا تو آتا ہے نا. سپوزلی ہمارے پاس پچھلے 5 سال کے پروفٹس ہیں, ہم 5 سال کے پروفٹس کو ٹوٹل کر لیں گے اور کس پہ ڈیوائڈ کریں گے کہ ایوریج آ جائے؟ ایگزیکٹلی 5 پر ڈیوائڈ کریں گے تو ہمارے پاس ایوریج پروفٹ آ جائے گا. اب اس ایوریج پروفٹ کو ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں ایگریڈ ریٹ پر. سپوزلی کہا یہ جاتا ہے کہ گڈ ول آف دا فرم از 3 times of the previous 5 years average profit. اب یہاں پر ہمیں پچھلے 5 سالوں کے پروفٹس معلوم ہونے چاہیے اور ان کو پھر ہم کریں گے ایوریج. اب سپوزلی پچھلے 5 سالہ پروفٹس کا ٹوٹل بنتا ہے 100 روپیز. آپ اس کو 5 پر ڈیوائڈ کریں تو ایوریج پروفٹ آیا آپ کے پاس 20 روپیز. 100 روپیز کیا ہمارے پچھلے 5 سالہ پروفٹس کا ٹوٹل ہے. کسی میں سپوزلی 10 روپے پروفٹ ہے, کسی میں 20 روپے پروفٹ ہے, کسی میں 30 روپے پروفٹ ہے, اس طرح کر کے ڈفرینٹ پروفٹس ہیں. تو پچھلے 5 سالہ پروفٹس کا ہم جب ٹوٹل کر رہے ہیں تو ہمارے پاس آ گیا 100 روپیز. اس کو ہم نے جب ڈیوائڈ کیا 5 پر, کیونکہ 5 سالہ پروفٹ ہے نا, اگر 4 سالہ پروفٹ ہوتے تو 4 پہ ڈیوائڈ کرتے ایوریج لینے کے لیے. یہ کانسیپٹ تو ہے نا آپ کو, اگین میتھمیٹکس کا کانسیپٹ ہے. تو آپ نے جب ایوریج کیا 100 روپیز 5 ایئرس پروفٹ کو 5 سے ڈیوائڈ کر کے تو آپ کے پاس 20 روپیز کا ایوریج پروفٹ آ گیا. اب اس 20 روپیز کے ایوریج پروفٹ کو آپ نے 3 ٹائمز کرنا ہے, یعنی کہ 3 سے ملٹیپلائی کرنا ہے, تو آپ کے پاس گڈ ول آ جائے گی 60 روپیز. لیں جی اتنی سی کیلکولیشن ہے گڈ ول کی. اس کو ہم کہتے ہیں ایوریج پروفٹ میتھڈ ٹو کیلکولیٹ گڈ ول. تو ایوریج پروفٹ میتھڈ کے مطابق ہم نے پریویس کچھ سال دیے ہوں گے جو ایگریڈ ہوں گے, ایگریمنٹ میں لکھا ہوا ہوگا کہ جی پچھلے اتنے سالوں کے پروفٹس کو ایوریج کیا جائے گا اور اتنے سے ملٹیپلائی کریں گے اس ایوریج پروفٹ کو تو ہمارے فرم کی گڈ ول آئے گی. اب جس کو میں 3 ٹائمز کہہ رہا ہوں اس کو بکس میں 3 years پرچیز کہا جاتا ہے. تو اسٹیٹمنٹ پھر کچھ یوں بن جائے گی کہ گڈ ول آف دا فرم از اکول ٹو 3 years پرچیز آف دا پریویس 5 years ایوریج پروفٹ. ٹھیک ہے, تو یوں 3 ٹائمز کو آپ 3 years پرچیز پڑھیں گے کتابوں کے اندر. یہ میں نے اس لیے کہہ دیا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں کہ سر تو 3 ٹائمز کہہ رہے ہیں اور بکس 3 years پرچیز کہہ رہے ہیں. میں 3 ٹائمز کا لفظ اس لیے یوز کرتا ہوں کہ اسٹوڈینٹس عموماً یہاں پر 3 years پرچیز کو وہ سیلز پرچیز والی پرچیز کے ساتھ کنفیوز کر دیتے ہیں تو گڑبڑ ہو جاتی ہے. یہ 3 years پرچیز انفیکٹ 3 ٹائمز ہے کہ اس ایوریج پروفٹ کو ہم نے 3 ٹائمز کرنا ہے. نہیں جی گڈ ول کی کیلکولیشن کی حد تک میں نے آج آپ کو کام کروانا تھا. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ تعالی گڈ ول پر ڈیٹیل سے گفتگو ہوگی. مجھے اجازت دیجیے.